بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ، اور آج کی اس بڑی اور اہم ترین خبر میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ DGISI جنرل ندیم انجم 40 دن کہاں رہے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا عمران خان سال 2022 میں وزیراعظم پاکستان رہ پائیں گے یا نہیں، اور جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی چیف اور آئندہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کیا بڑا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ اب جنگ گروپ مافیا اور نواز شریف مافیا نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس زمن میں تمام تر منفی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں۔ واقعات کی ایک ترتیب ہے، چاہے آپ رانا شمیم کا واقعہ دیکھ لیں، پھر انصار عباسی کی خبر، اس کے بعد پھر ثاقب نثار کے حوالے سے کمپین، مریم نواز کے بیانات، ایاز صادق کا بیان، پھر شاہد خاقان عباسی کے بیانات۔ واقعات کی ایک پوری ترتیب ہے، اور یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے موجودہ حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ آغاز اس کا ہم لیٹسٹ جو اس پروپیگنڈا ہے اس سے شروع کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جنگ گروپ کس طرح سے یہ تمام تر معاملات کو شریف مافیا اور نواز شریف کے ساتھ مل کر ہینڈل کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح DGISI کے حوالے سے بھی جنگ گروپ نے کیا خبر لگائی، وہ کہاں تھے، اور اس حوالے سے دیگر بھی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج جو ہے وہ جنگ گروپ کی ویب سائٹ پر ایک جو ہے وہ خبر لگائی گئی۔ یہ خبر کا جو متن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے ہیڈ لائن ذرا دیکھیے اور سنیے کہ کس طریقے سے یہ جو مافیا یہ کام کر رہا ہے۔ جنگ گروپ نے آج یہ خبر لگائی کہ سال 2022 میں حکومت برقرار رہے گی، عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تجزیہ کار۔ یہ ہیڈ لائن لگائی ہے جناب جنگ اور جیو گروپ کی ویب سائٹ نے، اور خبر کا آغاز اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیو نیوز کی خصوصی نشریات کیسا ہوگا سال 2022 میں۔ گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا کہ PTI حکومت تو 2022 میں برقرار رہ سکتی ہے، لیکن عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اب یہ تجزیہ کاروں کے حوالے سے یہ ہیڈ لائن لگائی گئی۔ اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے وہ معاشی معاملات پر بھی بات ہوئی، مہنگائی کے معاملات، خارجہ پالیسی، دیگر معاملات پر بھی، اور جو ماہرین تھے اس کے اندر شبر زیدی، ثاقب شیرازی، ملیحہ لودھی، نعیم لودھی، عالیہ رشید، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو سیاسی ماہرین بنا کر پیش کیا گیا اس میں سہیل بڑائچ، سلیم صافی، وسیم بادامی اور ارشاد بھٹی شامل تھے۔ لیکن کس طرح سے یہ اس میں سے ہیڈ لائن نکالی گئی اور اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ اور سلیم صافی اور سہیل بڑائچ، ان کے تجزیہ آپ گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے موجودہ حکومت کے متعلق سن رہے ہیں، ان کا ایک بھی تجزیہ جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکا گزشتہ 3.5 برسوں میں۔ اور آج نئے سال کے آغاز پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سلیم صافی کے تجزیے کو ہیڈ لائن بنایا اور لکھا کہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی کا کہنا ہے کہ PTI حکومت تو 2022 میں برقرار رہ سکتی ہے، لیکن عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ کابینہ میں 5 وزیر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور 2022 میں حکومت کی کارکردگی میں بہتری نہیں آ سکتی، بلکہ ریاست کو لاحق خطرات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاستی اداروں کو ڈھال بنا کر انہیں کمزور کر چکی ہے، معاشی حوالے سے ملک کا سنبھلنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان کو صرف اپنی حکومت سے دلچسپی ہے، وہ ریاستی فالٹ لائن سے لا تعلق ہیں۔ یہ سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں، جو کہ گزشتہ 3 برسوں سے اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ 5 وزراء نہیں رہیں گے، اسی قسم کی باتیں حامد میر بھی فرمایا کرتے تھے۔ آگے چل کر سلیم صافی لکھتے ہیں کہ سلیم صافی کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف ابھی پاکستان واپس نہیں آئے تو ٹرین مس کر جائیں گے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کسی نے اوپر نیچے کروائے تھے، جنہوں نے نواز شریف کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے کیے تھے ان کے لیے عمران خان بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اور ڈیل ہو یا نہ ہو نواز شریف اس سال پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اب یہ ہے سارا معاملہ۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تاثر دینا، پھر یہ تاثر دینا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات خراب ہیں، پھر یہ تاثر دینا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کر آئی تھی، اور پھر یہ تاثر دینا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو لے کر آ رہی ہے۔ یہاں سے آپ یہ جو تجزیہ نگار خود کو کہتے ہیں سلیم صافی، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی گفتگو انہوں نے اس پروگرام کے اندر فرمائی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اب ذرا ان سارے واقعات کی ایک ترتیب دیکھ لیجئے کہ اس سے چند دن پہلے پاکستان کے موجودہ DGISI جنرل ندیم انجم کے حوالے سے اسی گروپ کے اندر ایک خبر شائع ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم، جنہوں نے 20 نومبر 2021
کو DGISI کا عہدہ سنبھالا تھا وہ جو ہے وہ آج کے دن تک انہیں تقریباً 43 دن یہ عہدہ سنبھالے ہوئے ہو گئے ہیں، اور آج سے 2-3 دن قبل 40 دن تک لوگ ان کے متعلق یہ سوالات کرتے رہے کہ DGISI جو ہیں وہ 40 دن سے کہاں غائب ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی آیا، جنگ دی نیوز گروپ نے خبر چھاپی اور انہوں نے کہا جناب کہ DGISI جو ہیں وہ میڈیا کے اندر نہیں آنا چاہتے، اور انہوں نے ایک اس قسم کی خبر جو ہے وہ شوگر کوٹڈ طریقے سے پیش کی، اور انہوں نے کہا جناب کہ جتنے بھی اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں DGISI، وہاں پر وہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تصویر جو ہے وہ ریلیز نہ کی جائے، اور یہ بھی کہا کہ PM ہاؤس کو بھی کہا گیا ان کی تصویر ریلیز نہ کی جائے۔ اب یہ ایک ساری کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی تک DGISI جو نئے آئے ہیں انہوں نے اب تک جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان کے اندر نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ ان کے حوالے سے تفصیلات اور خبریں بھی آئی ہیں، اور حال ہی میں جو عمران خان کی سربراہی میں سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں، اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی، اور تصویر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جنگ گروپ ایک مخصوص تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق DGISI تھے وہ شاید میڈیا کی زیادہ زینت بنتے تھے، میڈیا میں زیادہ آتے تھے، ان کی تصویریں زیادہ آتی تھیں، اور جنرل ندیم انجم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ان کی تصویریں نہ لائی جائیں، یعنی کہ وہ اداروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک سربراہ کو جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کام نہیں کرتے تھے، اور دوسرے سربراہ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناب یہ ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اداروں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ سربراہ بدلنے سے یا شخصیات بدلنے سے اس طرح سے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، خاص طور پر ملک کے اتنے اہم ترین سیکیورٹی اداروں کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس طرح سے تبدیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ جنرل ندیم انجم بھی ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور اسی طرح جنرل فیض حمید بھی ایک پروفیشنل سولجر تھے، اور دونوں جناب بالکل پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے اپنے اداروں کے سربراہان کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کمپین کیا ہے؟ کمپین یہ ہے کہ اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، عمران خان اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر معاملات کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، پاکستان کا جو استحکام ہے اس کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور کوئی ایسی سازش کی جائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر بھجوایا جائے۔ اب اس حوالے سے کیونکہ سال 2022 میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس سال کے اندر بڑی اہم اور بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور دو اہم ترین اور بڑی تبدیلیاں یہ ہیں کہ 1 فروری 2022 کے اندر، یعنی آج سے تقریباً ایک ماہ بعد 29-30 دن بعد 2 فروری 2022 کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے، اور موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک درخواست بھی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنے کے حوالے سے شہباز شریف کے خلاف، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو لندن بھجواتے ہوئے کورٹ کے سامنے 4 ہفتوں کی ضمانت دی تھی کہ وہ 4 ہفتوں میں نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن 4 ہفتے تو دور کی بات، اب تو جو ہے وہ 2 سال سے بھی زائد کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نہ نواز شریف نے وہاں کسی اسپتال میں علاج کروایا اور نہ ہی جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ ایسے معاملات میں اب حال ہی میں فواد چودھری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ درخواست دائر کر رہی ہے، نیب بھی جو ہے وہ درخواست دائر کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کو دیکھتے ہوئے اس مخصوص میڈیا گروپ جنگ گروپ اور نواز لیگ مافیا کی جانب سے یہ امپریشن قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کسی طریقے سے 2 فروری 2022 سے پہلے عدالتوں سے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ریلیف حاصل کر لیا جائے، کیونکہ نواز شریف کے دوستوں کا یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے آنے کے بعد شاید نواز لیگ کے لیے کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی جو ریلیف ہے وہ لینا مشکل ہو جائے گا، اور جسٹس عمر عطا بندیال اس حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق تمام کیسز کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح جنرل باجوہ کی جانب سے بھی ایک اہم اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ فیصلہ یہی ہے، بارہا وہ اپنے قریبی ذرائع سے بھی بات کر چکے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے جب انہوں نے بات کی وہاں بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے اس ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہو، آرمی چیف، پاکستان کے فوج کے ادارے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور بالکل اسی طرح سے آج وہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اگر کسی کی بھی حکومت انتخابات کے نتیجے میں آئے گی تو وہ اس کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ان دو اہم ترین شخصیات کے اس بڑے اور اہم ترین فیصلے کے بعد نواز لیگ کی صفوں کے اندر بے چینی ہے۔ کبھی اس قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ سال 2022 میں عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے اور ان کی حکومت جو ہے وہ
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، یعنی ان اس تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کبھی اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کہاں ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ اختلافات ہیں، یا شاید وہ عمران خان کی مرضی سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات نہیں ہوئے۔ مقصد ان تمام تر خبروں کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کی جائے عوام کے اندر، اور کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔